کے اندر اللہ برکات نازل فرمائے۔ آمین۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے سنت دی اہمیت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی حدیث دی اہمیت۔ میں انشاءاللہ تعالی تساں احباب دے سامنے جیڑی آیت پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اور قرآن دا بھی فیصلہ ہے کہ جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے، حکم آ جائے، پھر مومن دا کام یہ ہے کہ بغیر سوچن تو، بغیر سمجھن تو، بغیر کسی نہ مشورہ کرن تو، دنیا دی ایک ہی ہستی ہے جدی بات نو منیا جاندہ ہے، وہ ہے ساڈے محبوب دی ذات، این یقولوا سمینا واطعنا۔ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، دین مکمل ہو چکے ہیں، سال پہلو نہیں، 10 سال پہلو نہیں، 1450 سال پہلے 9 ذوالحج سی، 10 ہجری سی، تے میدان عرفات دا ہے، تے میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام اونٹنی تے چڑھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے، 1 سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے سامنے۔ تو نبی علیہ السلام تے جدو جبریل قرآن لے کے نازل ہوئے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اور نعمت نو پوریا کر دیتا ہے۔ ہن دین مکمل ہو چکے ہیں، وہ دے اندر کوئی کسی قسم دی گنجائش باقی نہیں۔ جنہیں لینا ہے وہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے دے وچوں دے۔ اپنے کولوں کوئی نواں دین بنانا، نوی گل نو وچ شامل کرنا، تے پھر اتے مور لانی ہے بدعت حسنہ ہے، یہی مور لائی جاندی ہے نا، بول دے نہیں بھئی یہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی تے ممبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا من ابتدع الاسلام فقد رعا حسنتن، جڑا اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر وہ نال فتوہ دیندا ہے بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر وہ دا عقیدہ ہے وے قد خان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی نے ساڈے تک پورا دین نہیں پہنچایا، نبی نے دین پہنچان چ خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن دے ہیں۔ ہن جیڑا بدعتی اسلام دے اندر دین دے اندر نوی بات شامل کردا ہے، وہ جنی بھی چنگی ہوئے وہ بدعت ہی ہے، بھاویں انہوں بدعت حسنہ دا لقب دیو، اصل دے اندر وہ دا عقیدہ ہے پہلو دین پورا نہیں سی، ہن دین ہن پورا ہویا تے کر رہے ہوں، لیکن جننے بھی دین نے آفجی قیامت تک سب باطل دین نے، تے باطل ادیان تے اتے نبی دا دین غالب آ کے رہے گا۔ کتھے لکھیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، سبحان اللہ، نہ کہا کہ پرچہ نہ ہو جائے، سبحان اللہ کہنے دا پرچہ بھی نہیں ہوتا تے خرچہ بھی نہیں ہوتا، بول دے رہی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہ دین مکمل ہے۔ ایک قرآن دیا تینہ جگہ تے قرآن دی آیت آئی مولانا تینہ جگہ تے، پہلی سورہ توبہ دے اندر، دوسرا سورہ صف دے اندر، تیسرا سورہ فتح دے اندر۔ توبہ تسی کر لو، پھر صف بندی تسی کر لو، تے فتح جلے آگے کیا ہر معاملے جی فتح میں دے دیا گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر اسی صف بندی کریں گے تے پھر ہے نا اتفاق کو اتحاد پیدا کریں گے تے پھر ہے نا، تے جی آپس جو لڑ دیں زندگی گزار چھڑی پھر فتح نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیو تینہ مقامات تے، تینہ مقامات تے اللہ نے کی کیا ہے، جنہیں قیامت تک باطل ادیان نے انہاں تے نبی دا دین غالب آ کے رہے گا۔ تے نبی دا دین آخری دین ہے، نبی دی نبوت آخری نبوت ہے، نبی دی شریعت آخری شریعت ہے، نبی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور نبی دی امت آخری امت ہے۔ ہن قیامت تک نوی امت نہیں، نوی کتاب نہیں، نواں دین نہیں، نوی شریعت نہیں، تے نواں نبی بھی نہیں۔ کو گل دی سمجھ آن رہی جی اگلی بھی جائے۔ اس واسطے دین کیڑا ہے؟ دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، جو آپ دی زبان نبوت چو نکلیا ہے۔ کوئی پگ والا، جبے والا، پان خور، گدی نشین، بڑے بڑے صاحبزادے، سیدزادے، خانزادے کہن کہ ساڈی بات دین ہے، ہاں انہاں دی بات نو دین مننا گے، پر دی تصدیق آمینہ دا لال کرے گا، پھر دین منن واسطے تیار ہے۔ ہن صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے، جگہ دے پیر مسجد نبوی تشریف فرمان ہے، تے صحابہ دا جمگٹا لگا ہے، مسجد فل ہے، تے باہروں ایک آن والا آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلانگدا ہویا نبی علیہ السلام کو دو زانوں ہو کے بہ گیا ہے، اپنا گوڈا انہیں نبی دے گوڈے نہ لا لیا ہے، تے سوالان دی بشار شروع کر دیندہ ہے، آندہ اسلام کی چیز ہے، آپ نے فرمایا بھی اسلام ہے وے، آندہ صدقتا، پوچھتا ایمان کی چیز ہے، آپ نے فرمایا ایمان ہے وے، آندہ صدقتا۔ تیسرا سوال کردہ احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دے بارے ہی دسیا، آندہ صدقتا۔ صحابہ آندے نے اسی کیا ہے پینڈو بندہ ہے تے مسائل پوچھنا ہے، لیکن یہ مسائل سوال بھی آپ کردہ ہے، تصدیق بھی آپ کردہ ہے، یہ دا مطلب ہے سوال کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، یہ خود بھی جاندہ ہے۔ چوتھا سوال کردہ ہے جی قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نے بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تے مینوں بھی نہیں پتا جے کو سوال ہو رہا ہے انہوں بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کردہ ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ آپ نے فرمایا اے نشانیاں نے، اٹھ کے چلا گیا، باہر گیٹ دے قریب پہنچیا نا، صحابہ نو آقا فرما دے رہے سائل نو بھی دوبارہ بلا کے لیا ہو، صحابہ دے مگر دوڑے، ایک گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے، تے باہر صحابہ مگر گئے تو کوئی بندہ غائب ہو گیا، اگو نظر نہیں آیا، سجے کھبے اللہ رسولو جدے پیچھے بھیجیا جے وہ سائل دے اینجو نے گیٹ ہی کراس کیتا ہے تے جویں کوئی چیز چوک کے لے گئی۔ فرمایا جان دیو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاک جبریل۔ کون سی آن والا؟ ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم۔ وہ جبریل تھوڑے کو لایا، کیوں آیا؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے، تے جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، بولو کی دی مرضی نال؟ تے جدوں دا آمینہ دا لال ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل زمین تے آیا ہی نہیں۔ حضرت اماں جی ام ایمن نبی دی رضائی ماں سی، آقا عصر دی نماز پڑھ کے ڈیلی یہ دے گھر جاندے سن، تے جدو آقا چلے گئے تے ابو بکر و عمر آپس مشورہ کرن لگے نبی دی سنت یار پوری کر دیں، ہی بھی ماں نو ملن جائیے کریے، تے عصر دی نماز تو بعد ابو بکر و عمر بھی گئے، ایک دن جاندے نے تے اماں ام ایمن سینچ بہ کے رو رہی ہے، ابو بکر آندے نے ماں جی تھانو اج رون کیڑی گل دا آیا ہے؟ فرمایا ابو بکر رون اس گل دا نہیں آیا کہ آقا دنیا تو چلے گئے نے، رون تے مینو اس گل دا جایا ہے جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا، تے قیامت آ جائے گی ہن جبریل نہیں آئے گا، جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے،
آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی صحابہ دے وچ، آیا بھی عربی بول دا اینو پنجابی نہیں آوندی۔ مرید کیاں دے باسیو اللہ اکبر کبیرہ، جبریل نو پتا سی ایمان ہے وے، احسان ہے وے، جبریل نو پتا سی اسلام ہے وے، قیامت دیاں نشانیاں نے، تے پھر اینو چاہیدا سی نا آسمان تو وہی لے کے آیا ہے تے وہی میرے نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا، پھر نبی کو بار بار سوال کرن دی کی لوڑ سی؟ پوچھو علماء کرام سے، پوچھو مفتیان اعظام سے کہ جبریل نے بار بار سوال کیوں کی تھے؟ آؤ اہل حدیث دست ہے، جبریل دا یہ عقیدہ ہے کہ پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر وہ وہی میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے نہیں جان گے۔ اہل حدیث دا مسلک منہج دعوت پیغام ہے، میرے مسلک دی للکار تے جلگار ہے، جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی پیر امام دی بات رو دین کی میں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔ اے میرا مسلک منہج ہے، اس وقت تک کسی دی بات دین بنے گی نہیں جب تک تصدیق آمینہ دلال۔ بولو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ جاگ دئیو نا پہ بھائی اشفاق ہی تھے کرسی تے آئیو نا ایتھے آئیو، آجو آجو۔ انما کان قول المؤمنین، جدو نبی دی حدیث آ جائے دین ہوئیے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے، جو آپ نے کم کر کے وخایا تے نبی دی زبان چو کی نکلے ہے، حق کے سچے پاک کے لا شک کے۔ سن لو جس طرح قرآن لا ریب ہے ایویں حدیث بھی لا ریب ہے، اور جویں قرآن چ شک کوئی نہیں ایویں نبی دی حدیث بھی شک کوئی نہیں، جویں قرآن منظم من اللہ ایویں حدیث بھی منظم من اللہ، جویں قرآن نو قیامت تک دنیا دی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی ایویں حدیث بھی بدلی جا سکتی نہیں۔ قرآن دا محافظ بھی اللہ، حدیث دا محافظ بھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر تو مراد حدیث بھی ہے، ذکر تو مراد قرآن بھی ہے۔ قرآن حدیث دا محافظ کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ حدیث ہوئی ہے، دین ہوئی ہے، حق ہوئی ہے، سنت ہوئی ہے۔ میں قربان جاواں جڑا کم میرے نبی نے کر کے وکھایا ہے، آپ دی زبان چو جو نکلے حق سچے۔ آؤ نا سن نبی داؤد دی روایت سناواں مسئلہ واضح ہو جائے۔ میرے نبی دا سودا ایک یہودی نہ ہو جاندا ہے اونٹ دا، آقا فرماندے نے چلا تینوں میں گھر پیسے دینا وا، یہودی نال ٹر پیندا ہے، جگاں دے پیر لے کے چل پیندے نے، تے ہن میرے نبی نو چاہیدا سی تہاں کہنا ہے اونٹ لین گئے نے آقا پیسے کیوں نہیں لے کے گئے؟ مرید کے آندے باسیو پوری زندگی میرے نبی نے اپنے کپڑیاں نو جیب ہی نہیں لائی۔ ساڑیاں دے دو دو نے نا، ایک سامنے تے ایک سٹھن نو بھی لائی ہوندی ہے، ہاں زیادہ نے اوتے جیکٹ پا لو تو پھر تے کو 7-8 بن جاندی ہے۔ کیوں ہو جی؟ اللہ شاہ جی ایویں ہی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے پیغمبر نے پوری زندگی اپنے لباس نو جیب نہیں لائی۔ تے یہ جان ڈے نے تے راہ چ ایک بندہ آندا یہودی نو او کنے دا اونٹ ویچیا ہی؟ آندا اینے دا۔ آندا ڈبل پیسے لے لئی سودے تو مکر جا۔ تے ہن سودے تو مکرنا کدا کام ہے؟ یہودیاں دا، مسلماناں دا تے نہیں نا۔ ایتھے 1000 روپیے بدلے قسماں چکی جاندے نے عدالتاں وچ، 2-2000 بدلے کمنٹمنٹ جڑی کیتی ہوندی ہے مکر جاندے نے، وہ بول دے نہیں۔ جیڑا بندہ زبان کر کے مکردا ہے نا، کمنٹ لکھ لکھا کر کے مکر جاندا ہے، قیامت دے دن دی پشت اللہ نے غداری دا جھنڈا لانا جے، تے نال رب نے کہنا ہے دنیا دا غدار آدمی ہے، فلانے دا پتر ہے، فلانے دا پوترا ہے۔
تے جیڑا بندہ زبان تے پکا رہندا قولوا قولا سدیدا انہوں دو انعام ملتے ہیں. فرمایا یصلح لکم اعمالکم اللہ دی زندگی دے اعمال دی اصلاح کر دیندے نے. تے دوجا انعام کی ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ اندر نے جدوں پکی زبان لے کے آئیں گا نبی دی اتباع کر کے آئیں گا نبی دے آکھے لگ کے آئیں گا تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. آئیے ذرا غور کیجئے آقا فرماندے نے کی ہوئے بھائی وہ یہودی ہوتے ہی اڑ گیا نا کہندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. آقا فرماندے نے سودا نہیں ہویا تو تو میرے نال لین کی جا رہا ہے پیسے کا دے اوڑ دے تو پھر سودا نہیں پیسے کیوں لین جا. آندا گل ٹھیک ہے تینوں پتا یا منوں پتا تو کوئی گواہ پیش کر میں پیسے لے لینا. ہن گواہ تے اوتھے ہے کو نہیں سی. فرمایا گواہ پیش کر تیرا میرا سودا ہویا. تے کولوں دی نبی دا ایک پروانہ ننگدا دا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر سی. بول دے نہیں دو بندے یہ جدو کولوں دی ننگے نا تے انہاں دے کان چ نا آواز اس یہودی دی پہ گئی جدو کہہ رہا جی گواہ پیش کر تیرا میرا سودا ہویا. خزیمہ اگوں ہی واپس آئے تے آقا نو نہیں پوچھا اللہ رسول تھوڑا سودا ہویا کہ نہیں. یہودی نو آندا دس کتھے گواہی دینی یا کیڑی پرے کیڑی کچہری کیڑی عدالت دے اندر کیڑے چوک چ گواہی دوانی میں دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. جدو انی گل کہی نا پیسے لے دفاع ہو گیا. آقا فرماندے نے خزیمہ یہ تو کندھے تو پکڑ منو سودا کر دیا ویکھے اللہ رسول نہیں تصدیق کی تھی اللہ رسول نہیں تو پھر بڑی وڈی گواہی دے چھڑی ہے یار. تے اگوں خزیمہ کی آندا ہے اللہ رسول تو ہی فرمایا ہے اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے. وہ کو سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ لسی پین والے لوگ سمجھ تھانوں ساجے نہیں لگنی. تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا محبوب جی اسی رب نو بھی رب مننے ہیں تے تیری زبان نبوت دی وجہ تو مننے ہیں. تسی فرمایا دنیا تو مرنا ہے ہاں کیا مرنا ہے قبر چ جانا ہے عذاب ہونا ہے کیا ہونا ہے عذاب ہوندا ویکھیا تے نہیں. تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے کیا اٹھائے جانا ہے بھائی اللہ دا دربار لگنا ہے کیا لگنا ہے. تسی فرمایا جنت بھی آ گیا ہے جہنم بھی آ گیا ہے. سونے جنت جہنم ویکھی تے نہیں پورا دین پوری شریعت سونے بغیر ویکھن تو تصدیق کرن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منی. تے ایتھے بھی میں سودا کر دیا نہیں نہ ویکھیا. میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی. ہائے 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 تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی تے جدی ہر بات پکی تے سچی ہے. انما کان قول المؤمنین اور جدوں حدیث آ جائے نہ کیا کر یہ حدیث میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندا. یہ حدیث میرے امام دے قول دے خلاف ہے میں نہیں مندا. یہ حدیث میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں مندا. یہ حدیث میرے مولوی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں مندا. نا 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 یہ حدیث میری فقہ دے خلاف ہے میں نہیں مانتا. نا نا ایویں دیاں گلاں نہ کریا اگر اصول کرخی ایک کتاب ہے مدارج پڑھائی جاندی ہے حافظ جی چاند صفات تے مشتمل اساں پڑھی ہے ہن پتہ کو نہیں پڑھائی جاندی ہے چند صفحے نے اودے چ قاعدہ درج ہے. قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول نہیں چھڑنا قرآن حدیث چھڑ دیو. جال حق دے اندر مفتی احمد یار خان لکھ دا ہے قرآن حدیث دے مقابلے القرآن والحدیث یضلان قرآن حدیث تے گمراہ کردہ ہے الا بالمجتہد جڑا فتوہ دین والا مفتی انہوں گمراہ نہیں کردہ میری توبہ. نا 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 جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے دی عقل
حدیبیہ دا مقام ہے 1400 صحابہ دا لشکر حدیبیہ دے مقام تے پہنچیا ہے مکے والیاں کو پیغام بھیجیا ہے کہ اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا آقا فرماندے نے عمر جا انہاں نوں جا کے سمجھا کہ اسی کوئی آلات حرب و ضرب لے کے نہیں آئے اسی تے عمرہ کرن واسطے آئے ہیں بیت اللہ دا طواف کرنا ہے صفا مروہ دیاں سائیاں کرنا ہے عمر آندے نے محبوب جی میرا تے انہاں دا گئی ٹکھڑکا چلدا ہے کہ بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا ہے پچھلی نالوں اگلی وج جانی بول دینا پچھلی نالوں بولو پچھلی نالوں اگلی وج جانی ہے تے میں بندہ ٹپا دیاں پھر اے حلیم الطبع انسان ہے کون حضرت عثمان رضی اللہ اے دے ورگا حلیم بندہ کوئی نہیں یہ اچھی نیویں گل ہو بھی جائے تے انہوں اللہ نے انہیں کو بردباری دیتی ہے حضرت عثمان نو پیجیا مکے والے آندے نے عثمان آوئی جب جمع بیت اللہ دا طواف کر تو عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن اللہ جتھے عثمان لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رہے اللہ اکبر 40 دنوں دا پیاسا بہرحال میرا مضمون ہے نہیں پھر لامبے نکل جاؤں حضرت عثمان دے بارے افواہ پھیل گئی ادھر حدیبیہ تے صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا صفا مر آقا فرماندے نے میرے صحابیو عثمان مر سکتا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا اتنا اعتماد ہے مولانا رفیق صاحب اللہ اکبر ادھروں افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہن حدیبیہ تو مکہ ہے 40 کلومیٹر آقا فرماندے نے آؤ بھی میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی بولیے بیعت کیوں لئی اس طرح ہاتھ عثمان نبی دا اتے ہاتھ ابو بکر دا عمر دا علی دا طلحہ زبیر 1400 صحابہ دا ہاتھ جدو نبی دے ہاتھ آیا نا عرشاں تو رب بول پیا سونے نہ بیعت تیرے ہاتھ نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ کیتی نال ید اللہ فوق ایدیہم محبوبہ انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے نے انہاں دے ہاتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے تے جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہاتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم چ جا سکتے نے بولو دے صحیح ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ادھروں بیعتاں ہو جاندیاں نے اطلاعاں مکے جی پہنچ جاندیاں نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے انہاں نے مشرکاں نے ایک سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے او جا جا کے صلح کر کے آ نبی دے یاراں نے تے بیعت کر لئیے مرن تے جدوں مرن تے بیعت کر لین او مرن تو باز نہیں آوندے او مرنا بھی عبادت سمجھدے نے سہیل آوندا ہے حدیبیہ دے مقام تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے آندا جی
میں تے صلح دا پیغام لے کے آیا. میرے آقا فرماندے نے دس تیریاں شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی, یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے. بول دے نہیں, یہی آندے نے نا. حضرت عمر آندے نے شرط بھی میری عقل دے. پچھوں پیدل سفر کر کے آیا, مکے دے مڈ پہنچے ہاں تو انہیں تو عمرہ بھی نہ کریے واپس ٹر جائیے. لیکن حضرت عمر آندے نے بولن دی جرت نہیں, بولن دی. میں کہا مولوی تیرے چ بڑی جرت ہے, نبی نو حاضر ناظر سمجھ کے کول بٹھا کے جمعے آپ پڑھائی جانا, تیری جرت نو سلام ہے. بول دے نہیں. ایتھے سجی مجھے آقا حاضر ناظر کول نے. عمر جیسا دلیر آدمی بولن دی جرت نہیں کرتا. حضرت عمر آندے نے جی میں سوچ نہیں دیا. فرمایا تیری دوجی شرط کی ہے بھائی؟ آندا دوجی ہے مدینیوں مکے بندہ آیا نا آہاں کو نہیں جے دینا, تو جی مکیوں مدینہ آیا تو ہاں فوراں دینا. آقا فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے, نظر اٹھا کے نہ ویکھے ہی نہیں جاندہ. بولنا تے دور دی گل. شرائط طے ہوئیاں, میرے نبی نے سین کیتے صلح نامے. انہوں کہا لے بھی تو ہی سین کر. انہیں جدوں ویکھیا نا صلح نامہ دا میں نہیں کرنے سین. فرمایا بھی کیوں؟ ساریاں شرطاں تے تیریاں منیاں نے, اپنی تے ہاں ایک بھی نہیں منوائی, تو سین کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک دی گل سنو, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں. مشرک آندا جی اتنے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے وے, تھوانو ہی رسول اللہ مان لئیے لتبانا, پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پینا ہے, پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری ہے. اس طرح ہے کہ نہیں ہو؟ بولو تے صحیح. نہیں دیا داڑیاں منیاں لے بیٹھے نے ویچی کٹان والے. یہ رسول اللہ نہیں ماندے جنیاں داڑیاں کٹاندے نے, انہوں پوچھو رسول اللہ ماندے ہو کہ نہیں؟ کہندے ماننے ہیں. تے مان کے بھی ویکھ لو نبی دی سنت نو لا کے گلیاں ہی چھوڑ دے. کڈی جرت دا کم. آقا فرماتے نے علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی آندے نے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکدا محمد رسول اللہ. میں کیا علی دی جرت نہیں. علی آندہ ہاتھ کٹیا جائے گا, ہونی بھی صلح. تے مولوی تو کیک دے اتے محمد رسول اللہ لے کے اتے چھریاں چلانا ہے. بولو چلائیاں جاندیاں نے کہ نہیں؟ کیک دے اتے نبی دا نام لے کے چھری نہ کٹنا ہے. ظالمہ تو مر کیوں نہیں گیا, تینو گاش کیوں نہیں پہ گیا؟ اے دے تو وڈی بے ادبی کی ہے کہ نبی دا نام پاک لے کے انہوں چھری نہ کٹنا ہے. اہل حدیث سولی تے چڑھ سکتا ہے, اہل حدیث دے جسم دا کیما ہو سکتا ہے. کوئی بندہ کہ نبی دے نام تے چھری پھر خدا دی قسمیں مر جاواں گے, نبی دے نام تے چھری تے دور دی گالے اسی قلم بھی نہیں چلاواں گے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, مسلک حق اہل حدیث, مسلک حق اہل حدیث, مسلک مولانا یوسف مسروری صاحب. میرے بھائی ہے میرا مسلک ہے, میرا منہج ہے. نبی علیہ السلام نے پڑھ کے صلح کرنے واسطے اتے اس طرح لکیر پھیری ہے, صلح ہو گئی ہے, سین ہو گئے نے. صحیح بخاری کڈ لے. حضرت عمر اٹھتے نے سیدھے ابو بکر دے خیمے, آندے نے ابو بکر جی کوئی صلح دی سمجھ آئی جے؟ کی ہویا ہے؟ انہاں دیاں ساریاں منیاں نے, اپنی ایک بھی نہیں منوائی. چلا دوویں جنے مل کے اللہ دے نبی نہ گل کریے. ابو بکر آندے نے عمر میں گل نہیں کرنی, تو آپ ہی کر لے. فرمایا تسی کیوں نہیں کرنی؟ ابو بکر آندے نے ہوا رسول اللہ علیہ وسلم, بھائی اللہ دے رسول نے, میں گل نہیں کرنی, تیرے جو جرت ہے تو بھائی کر لے. عمر دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دے خیمے. عمر کیویں آیا؟ اللہ رسول جی حق تے ہیں. فرمایا ہاں ہاں حق تے ہیں. تے او مکے دے مشرک اے او باطل تے نے, تے انہاں نے لڑدے ہی مر جائیے, کتے جاواں گے؟ جنت چ وہ کتے جان گے؟ جہنم چ. تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ, آدھے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ, ادھر ہونا انی رسول اللہ.
تے نال آقا فرماتے نے عمر کان کھول کے سن لے اکھاں کھول کے تک لے سلا میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے میں کیا عمر تو بڑا بڑا نیر مار بیٹھا ہے بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں اپنی قیاس اپنی رائے پیش کردا رہے ہیں اپنا قول تے اپنا فتوہ پیش کردا رہے ہیں عمران دے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے اے میرا مسلکی اے میرا منہجی اے حدیث تے سنت دی اہمیت ہے نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی قیاس نہیں چل سکتی میں کسے مولوی دی قیاس کیویں چلن دیاں حدیث دے مقابلے چ عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا قول نہیں چل سکدا میں مولوی دا قول تے فتویٰ کیویں چلن دیاں اے مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس عقل فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوندا آندا جی اتھوں ہاتھ کٹیا جائے او دی دیت 50 اونٹ ہے تے جے انگوٹھا ہی لتھ جائے کٹیا جائے یہ دیت کنی ہے فرمایا 15 اونٹ آندا جی انگل کٹی جائے فرمایا 10 ہے 10 ہے 9 ہے 6 کنے ہو گئے نہیں جی صاحب آندا کوئی شیخ نہیں بیٹھا تھوڑے شیخ سیدھی کرنا شیخاں نو صاحب بہتا ہوندا جی یہ بھائی فڑا واڑی صاحب کیوں بھائی عبدالرزاق فڑا واڑی صاحب لا لیں دے کنے ہو گئے وہ 50 پورے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ میرا لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسنا نا 50 چھاپ کے نا 50 اسراف ہو جی ایتھے لہے 15 اٹھ ایتھے 10 10 9 6 تھلے اپنی مور لائی سین کیتے فرمایا آج تو بعد 22 لاکھ مربع میل چ جنیاں عدالتاں نے نا انہاں جو فتویٰ چلے گا تے عمر فاروق دا چلے گا فیصلہ ہوئے گا تے عمر فاروق دے فتوے دے مطابق ہوئے گا ایک قاصد مصر دی عدالت چ پہنچے ہے مصر دے جج نے عمر دا میں فتویٰ پڑھے ہے تے نال نہ جو مولانا ذوالفقار صاحب ایویں کرسی ڈٹھی ہے نبی دے ایک صحابی حضرت عوف دی رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس طرح وہ نا جج فتویٰ پہ پڑھ دے تے نال عوف دی نظر فتوے دے پئی کہنے لگے منو بھی ذرا چیک کرایا جی پڑھیا تے چہرہ سرخ ہو گیا کوڑا لیا تیز مدینے آ گئے عمر فاروق مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے سلام لئی ہاں بھی عوف کی میں آیا آندھے نہیں دسنے ہیں کھانا فرمایا کھانا بعد کھاواں گا پینے بعد جا پہلو منو دسو ہے فتویٰ تھوڑا ہے حضرت عمر کہنے لگے میرا ہے مور بھی تھوڑی ہے میری ہے اچھا انگلہ دی دیت سرکار تسا مقرر کی تھی فرمایا میں کی تھی اچھا انگوٹھے دے 15 اٹھ تو ہاں لکھے نے جی ایدے 9 ایدے 6 ہاں جی میں کہا نبی علیہ السلام کو عوف آندھے نے میں حدیث اپنے کنہ نہ سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے 5 انگلاں دی دیت برابر ہے عمر نبی نے فرمایا ہے کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تے تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا صلی اللہ علیہ وسلم جدو حدیث سنائی امام ذہبی نے سیر چ لکھیا ہے حضرت عمر دی پیشانی تے پسینہ آ گیا اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے 2 4 5 10 دی لوڑ نہیں کاتب نے منگوایا یہ نہیں کیا حدیث بات چاہیے میں فتویٰ پہلو دے چکیا نا کون عمر جدے بارے چ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سی میت پئی ہے فرمایا عمر اج او شخصیت دنیا تو چلی گئی کہ عمر دا علم ایک پلڑے چ پوری کائنات دا علم دجے پلڑے چ پوری دنیا دا علم مل کے فاروق دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ چ لکھے ہے
قرآن دے اندر 22 مقام ایسے نے جیڑی رائے زمین تے عمر نے دیتی، عرش بری تو قرآن بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہوئے۔ میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہوندا تو عمر بن خطاب ہوندا، جنہوں نبی نے کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے لیا۔ پورے صحابہ مرید رسول بن کے آئے، عمر نبی دا مرید بھی بن کے آیا، مراد بھی بن کے آیا۔ ہائے ہائے، لیکن حدیث آئی، کاتب نے منگوایا، فرمایا بھی آف ایتھے حدیث لکھا۔ اسی پیج دے اوتے نا تھلے حدیث لکھی گئی تے تھلے ہن نوٹ لکھیا گیا۔ نوٹ کی کہ آج کے بعد 22 لاکھ مربع میل پر جتنی عدالتیں ہیں ان میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ماشاءاللہ شاکر صاحب تشریف لائے، میرے تو بعد 2 خطاب ہونے نے تے ایتھوں اٹھن دی کوشش نہ کرے آجے، گل سمجھ دیو کہ کوئی نہ بول دے نہیں، بولو ہاں فرما۔ ہاں جی کھانا بھی پکایا ہے تے کھانا کھا کے جائے۔ ایک حدیث سنائیے، ایک حدیث تے فتویٰ واپس لے لیا ہے، یہ ہی نہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ ہوندا ہے ان کے آندا عمر جی ایک مسئلہ تے دسیا جی چھوٹا جہا، فرمایا دس عورت مناس کے حج ادا کر لیندی ہے، حج نے مکمل کر لیا تے آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے۔ عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تے عمر جی ہوں وہ عورت جیڑی ہے وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر ہی آئے گی؟ حضرت عمر کہنے لگے اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ کو بندہ آندا جی نبی دی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ وہ بغیر طواف کرن تو ہی آ جائے۔ حضرت عمر آندے نے جو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی؟ وہ آندا جی کوڑا کی کرنا جی؟ فرمایا تینوں سزا لگا دین۔ انہیں کہا جی وہ قاضی جی میں تھانوں حدیث سنائی ہے تے تساں اپنی عقل قیاس رائے نہ فتویٰ دیتا ہے بھی اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف کر کے آئے۔ اپنی عقل توجہ ان کرے آجے، اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو تے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو۔ حضرت عمر فرماندے نے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار، کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مارن کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے؟ کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ ہائے ہائے ہائے، آج عمر زندہ ہوں دے تے مریض کے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سمجھے؟ کیوں خاکی صاحب؟ ہون تے ہر پاسے جنہوں حدیث سنا آندہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن امام کی تقلید بھی تو کم نہیں ہے نا، بول دے نہیں۔ ایسی تقلید دا کتا ہے نا کھوج سٹے ہے نا، وہ نگل دے ہی نہیں پیا، بڑا میں کڈن دی کوشش کی تھی۔ وہ ایک محلے جی کھو سی نا، کھو دے وچ دیکھ پیا کتا شاکر صاحب، تو محلے دے مولوی کو آئے پئی مولوی صاحب ساڈے کھو دے وچ نا پرانے وقتاں کھو ہی ہوندے سن، وہ محلہ سارا پانی پیندا، کتا ڈگ پیا کی کری؟ انہوں نے کہا 100 بوکا کڈو پھر پاک ہوئے۔ انہیں 100 کڈیا، انہوں نے کہا جی بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کڈو، بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کڈو، 300 کڈیا، بو نہیں گئی، انہوں نے کہا کتا بھی کڈیا جی نہیں، یہ تو وہ وچ ہی سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، کہن لگا سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، اللہ اکبر کی ہویا کھو وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، اے تے دسو کھو وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر کھو وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا۔ ایہو حال ہو گیا ہے دین والے کھو دا، اے دے وچوں ہوندا اے ببوکا بدبو دا، دین والے کھو دا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تقلید دا اے پہ گیا۔ بول دے نہیں، اے دے وچ کتا
تقلید دا اے پہ گیا اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا کھو جو وکرا لو آئے گا حشر نو نکمہ او پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے مانگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی دس کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے انما کان قول المؤمنین نبی دی حدیث عمل کرنے واسطے کی کافی صرف الیدین کرن دیاں 10-20 نہیں 300 نہیں 650 حدیث 650 میں بڑیاں جگہ دے قرآن پھڑ کے کیا لوگو نبی پاک نے اپنی زندگی چیک رکت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی میں اگلے دن سلا علی نا سرگودے تو اگے شادی حال چے بڑی وڈی کانفرنس سی میں تقریر پہ کراں تے تقریر لائف اسلام آباد چے بہ کے دیوبندی مولوی سنن ڈے سن میں قرآن پھڑ کے کیا میں کہا نبی نے ایک رکت بھی نہیں پڑھی انہیں اور بعد دے وچ نا او دا بھی تبصرہ آیا ہاں پڑھی تھی لیکن بعد میں چھوڑ دی تھی میں پھر انہوں حضرت ابو بکر دی حدیث میرے موبائل سی ابو بکر آندے نے میں پوری زندگی نبی دے پیچھے نماز پڑھی نبی نے ہمیشہ رفع الیدین کی تھا نبی نے کدی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز اور رفع الیدین کرن دیا حدیثاں دے راوی کنے نے 50 صحابہ نے 4 خلافاء بھی ویچنے تے اشرا مبشرہ بھی ویچنے ایک دو بندے دی گل ہوئے تو پھر نہ تے امام بخاری نے کو پکی مور لا دیتی وہ نے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع يديه نبی نے کہے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں پوچھو حضرت عطا بن نبی ربا جدی 200 صحابہ نے ملاقات ثابت ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے آندے نے نبی دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ یہ کدوں فوت ہوئے 110 ہجری نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہا ہے تے حضرت عطا بن نبی ربا نے پوری زندگی انہوں رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے تے بن کے میں نماز پڑھ دیاں ویکھے باقی گل کیڑی رہنی آخری صحابی دی گل کرنا پہ میرے بھائیو رفع الیدین نبی دی سنت ہے ایک آندہ یہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی میں کہا نہیں ہوندی نبی دے طریقے دے مطابق نہیں ہوندی ایتھے دنیا جی کوئی کہے نو بندہ سیمپل دیندہ نا پیا میرا مال تیار کر دیو سیمپل ہے سیمپل ہے وہ مال تیار کردہ ہے سوتر ودا دیندہ یا کٹا دیندہ مال چک لو گے بولو دے صحیح نہ مال چکنا ہے نہ پیسے دینے نے اتو آواز ہوں ہے میں بھی ہے کہ سیمپل بھیجیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ سیمپل ہے اس سیمپل دے مطابق عبادت کرو گے نا حافظ ابن حجر آندے نے قیامت نو ترازو دے کول جبریل نے کھلوتے ہونا ہے آقا اتھے بیٹھے ہونا ہے امتی نماز لے کے آئے گا تصدیق آمینہ دا لال کرے گا جبریل پھر میزان چ جان دے گا تے جے حنفی نماز لے کے آئے نا وہ دی تصدیق امام ابو حنیفہ نہیں کرنی ہے آقا نے نہیں کرنی اس واسطے میرے بھائیو نماز ہوئی ہے جڑی پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق پڑھی جائے حل سلو کما رأیتمونی اسلی حذیفہ نے ایک صحابی نو نماز پڑھ دیا ویکھے ہی نا تو بار بار کالی کالی نماز آپ نے فرمایا ارجع فصلی نماز لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ انہیں پھر اویں پڑھی پھر اویں پڑھی نبی نے صحابی نے یہ نماز یہ جڑی حنفی نماز تو پڑھنا پیا یہ کنے سال تو پڑھنا پیا آندہ 40 سال ہو گئے نے نبی نے صحابی حذیفہ آندے نے 40 سالہ ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی تے نمازاں اپنیاں ضائع نہ کرو پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق ہی نماز ہوئے گی نماز ہے تے جبریل نے قیامت نو کھلوتیا ہونا ہے جڑا نماز دے وچ لے گئے گا نا حنفی نماز جبریل نے کہنا میں یہ دین لے کے ہی نہیں سا آیا یہ کتھوں نواں لے چکی لے ہوندے بول دے نہیں اس واسطے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون رکوع تو بعد ربنا ولک الحمد پڑھنے آ جاؤ مرید کے دیاں ساریاں مسیتاں دا چکر لگاؤ کیڑی مسجد ہے جتھے دعا پڑھی جاندی ہے صرف اہل حدیث دی مسجد ہے
ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ। ਆਹੋ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ? ਆਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਲਮੇ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 39 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਮਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਬਾਨਾ ਵਲਾ ਕਲ ਹਮਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ 39 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਸੀਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। اور جدو میرے محبوب نے جو فرما چھڑیا تو باقی کو کسر رہ گئی ہے۔ دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں۔